السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر آئی ہوں، پیا میں تیری بائی حسن کنول۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ایپیسوڈ نمبر 5 میں نے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیا ہے، وہاں پلے لسٹ موجود ہے اور آپ لوگ وہاں جا کر ایزیلی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جن کو میری آواز اچھی نہیں لگتی تو وہ میوٹ کر کے سن سکتے ہیں، باقی جن کو اچھی لگتی ہے اس کے لیے بے حد شکریہ۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ نجمہ اس کی پلیٹ خالی ہونے سے پہلے ہی بار بار بھر رہی تھی، جس پر مقابل حیران و پریشان تھا، مگر چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ظالم حسینہ کب سے اس کے نواز اٹھانے لگی، اسے اہمیت دینے لگی، اسے خود سے پہلے رکھنے لگی، اسے تھوڑا انڈے کی زردی کھلا دوں۔ محیب نے انڈے کی زردی تھوڑی سی ہاتھ میں لے کر استفسار کیا۔ نہیں، یہ صرف 6 ماہ کا ہے، میں اسے ابھی کچھ نہیں کھلاتی۔ گلے میں پھنس گیا تو پھر یہ تو دودھ پی کر بھی الٹیاں کر دیتا ہے، اوور پروٹیکٹڈ ہے۔ اس کی باتوں سے محیب نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ شاہزین کو لے کر اوور پروٹیکٹیو ہے۔ اس نے جواب سن کر فقط اثبات میں سر ہلایا۔ واپس چلنے کا کیا ارادہ ہے؟ اس اچانک سوال پر نجمہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ یار ایک تو میں پنکھا ایڈجسٹ کر رہی ہوں اور پنکھا نا ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا۔ کہاں واپس؟ وہ لچ کر پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کہاں؟ اپنے گھر ہی جائیں گے نا، وہ خاصا جتاتے ہوئے بولا، لہجے میں ذرا بھرمی بھی جھلکی تھی۔ وہ اسے دم کر اسے واپس لے جانا چاہتا تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ جو اسے چاہیے تھا وہ تو وہ دے چکی تھی اسے، پھر کیوں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا؟ سب سے بڑھ کر کس رشتے سے؟ کیا دنیا کے سامنے اپنی بیوی ہونے کا حق دے گا؟ اب اس بچے کو اپنا نام دے گا؟ پلوشا کے سامنے اقرار کر سکے گا کہ یہ اس کی بیوی کے بچہ ہے، اس کی بیوی اور بچے ہیں؟ کتنے ہی سوالات ایک ساتھ ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ کیوں؟ کسی پیپر پر میرا سائن کرانا رہ گیا ہے کیا؟ نہایت طنزیہ لہجے میں اس کے چہرے کو تکتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ نج، تم بیوی ہو میری ذمہ داری میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا نا، اور نہ خود یہاں رہ سکتا ہوں۔ او محیب اجلال ملک کو فکر لاحق ہو رہی ہے میری۔ زبردست، مگر آپ کا یہ شکریہ، میں اپنا اور اپنے بچے کا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اسی لیے آپ کو جانا ہے تو چلے جائیں، ویسے بھی یہاں کس کو پرواہ ہے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے؟ وہ خاصا چوٹ کرنے والے انداز میں بولی، ساتھ ساتھ مقابل کو اپنی زندگی میں اس کا مقام بھی دکھانے لگی کہ اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چاہے یہاں رہے یا نہ رہے۔ مانا تمہیں پرواہ نہیں، مگر مجھے ہے۔ اس کی کالی سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت جتاتے ہوئے کہا، اپنی پرواہ اپنے پاس رکھو، ناشتہ کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایسے الفاظ آتے تو میرے منہ سے آٹومیٹک نکل جاتے ہیں۔ دروازہ سامنے ہے۔ اس کے الفاظ نہایت تذلیل آمیز معلوم ہوئے۔ مقابل کو چہرے پر غصہ امڑ آیا۔ تم مجھے یہاں سے اکیلے بھیجنا چاہتی ہو؟ تم اور اکیلے؟ شاید تم بھول رہے ہو، دوسری شادی کر چکے ہو تم، گھر میں ایک عدد بیوی ہے تمہاری۔ اسے کیا بتاؤ گے کون ہوں میں، کون ہے یہ بچہ، ہم سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی اس کے ستم، اس کا دنیا کے سامنے اپنی بیوی ہونے کا حق نہ دینا۔ کیا یہ حق تلفی نہیں تھی اس کی؟ نج، فالتو بحث نہیں چاہیے مجھے، چپ چاپ واپس چلو ورنہ میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اس کے دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہی نجمہ بھی پڑ اٹھی تھی۔ اور کر بھی کیا سکتے ہو تم، ہر بار کی طرح زبردستی ہی کرو گے؟ وہ دان پیس کر کہتی، ناشتے کا سامان سمیٹنے لگی، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ دونوں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ نجمہ نے سامان وہیں قالین پر چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں جواد۔ دوسری جانب سے آئی مردانہ آواز نے محیب کی توجہ خود ہی اپنی جانب منجمل کی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کھڑا ہوا اور پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ اس وقت دروازہ کھولتے ہی جواد کو دیکھ وہ لچ کر ایک آبرو جھکا کر پوچھنے لگی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ وہ اسے راستہ نہیں دے رہی تھی گھر میں اندر آنے کا، وہ ڈٹائی سے خود ہی اندر آ جانے کا عادی تھا۔ ہاں میں، سردی بہت ہے باہر، راستے سے ہٹو، پہلے مجھے اندر آنے دو۔ وہ اس کا ہاتھ بے تکلف انداز میں پکڑ کر اپنا راستہ خود بناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا بے تکلف انداز میں ہاتھ پکڑنا محیب کی آنکھوں کو بری طرح کھٹکا تھا۔ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑو، اگر جینا چاہتے ہو تو۔ جواد اسے دیکھ کر ابھی نجمہ سے پوچھتا کہ وہ کون ہے، اس سے قبل ہی محیب غصے سے گھورتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں حکم صادر کرنے لگا۔ اس کی شارپ نگاہیں رعبدار پرسنالٹی جواد کو ہوشیار کرتی کہ مقابل کوئی معمولی بندہ نہیں، اوپر سے اس کا ادا کیا ہوا دھمکی آمیز جملہ۔ ایکسکیوز می، کیا کہا آپ نے ابھی؟ بیوی؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، نجمہ کا شوہر ایک سال پہلے ہی مر چکا ہے، اس کے استدعائی انداز میں کہتے محیب نے
نجمہ کو گھور کر کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لڑکی اسے جیتے جی مار چکی تھی، اس سے زیادہ اس کی جان پر اور کیا ظلم ڈھائے گی وہ۔ نجمہ نہایت شرمندہ کھڑی تھی۔ شرمندگی محیب سے نہیں تھی، شرمندگی تو اپنے دوست سے تھی، کیونکہ جھوٹ کہا تھا اس نے۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم اور یہاں کیا کرے ہو؟ جواد نجمہ کا ہاتھ چھوڑ تفتیشی افسران کی طرح اب محیب کے روبرو کھڑے ہو کر آبرو چکاتے ہوئے استفسار کرنے لگا تھا۔ یہ محیب اجلال ملک ہے، میرا کزن، اور بدقسمتی سے میرا شوہر۔ ان دونوں کو آمنے سامنے آتا دیکھ دستوں گرے باں ہونے کے خوف سے نجمہ نے تیزی سے بیچ میں آ کر محیب کا تعارف کروایا۔ اس دشمن جہاں کے جملے تھے یا ایٹم بم جو جواد کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جنہیں وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اسے سچائی سے لا علم رکھنے کے لیے۔ وہ خود بھی کہاں جانتی تھی کہ محیب ایک دن اس کی زندگی میں تباہی مچانے دوبارہ لوٹ آئے گا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ اس کے ہونٹوں کو لرزتے ہوئے محیب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اسے قبل ہی سوری نجمہ نہایت شرمندگی سے نظریں جھکائے معذرت طلب کرنے لگی تھی۔ جواد ایک دو لمحوں کے لیے اسے شکوے بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ آخر بھروسہ توڑا تھا اس لڑکی نے، اس کا نجمہ کے بولے جھوٹ نے اس کے دل کی امید دی تھی، جو آج ٹوٹتے وقت اسے بھی ساتھ ساتھ توڑ گئی تھی۔ وہ جن نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ محیب کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھے۔ جواد کا ذہن اس شوق کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے لگا تو نجمہ تیزی سے معذرت کرنے کی نیت سے پیچھے جانے لگی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ محیب کی گرفت میں محسوس کیا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے۔ وہ خاصا جذبر ہو کر دان پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کرنے لگا تھا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس لمحے میں نجمہ کو صرف جواد کی فکر تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اس نے جھوٹ کیوں کہا۔ جواد جیسا مخلص دوست قسمت والوں کو ملتا ہے جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم ہے یا نہیں؟ محیب غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے جیتے جی مار دیا تم نے، اور اب میرے ہی سامنے تم ایک غیر مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شوہر، صرف نام کے شوہر ہو، تم کوئی فرض بھی ادا کیا ہے شوہر ہونے کا؟ تم نے کبھی فرض ادا تو دور کی بات سوائے زبردستی کہ تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کہاں تھے تم؟ فرقان انکل اور جواد نے اگر میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید آج میں تمہارے سامنے یوں صحیح سلامت نہ کھڑی ہوتی۔ ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ خاصا جذباتی ہو کر روحان سے لہجے میں جواب دے ہوئی تھی۔ تو کس نے کہا تھا اپنا گھر چھوڑ کر بھاگو؟ وہ ہاتھ چھوڑ کر برہمی سے استفسار کرنے لگا تھا۔ محیب کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ نجمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار وہ ہے۔ اس کے نزدیک غلطی اس بیوقوف لڑکی کی تھی جو اپنا گھر اور شوہر چھوڑ کر انجان لوگوں پر اعتبار کر کے بھاگی تھی۔ گھر، اس جہنم کے لیے تم گھر جیسے الفاظ استعمال بھی کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر میں کس کے سہارے رہتی؟ میں پریگننٹ تھی، مجھے حفاظت کی ضرورت تھی تمہارے گھر والوں سے اور سب سے بڑھ کر تم سے۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی مقابل کے سینے کے مقام پر رکھتے ہوئے روحان سے مگر سخت لہجے میں بولی۔ مجھ سے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں بولا تھا۔ میں اپنے کردار کی صفائی دینے کا عادی نہ تھا، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی کو انگنت بار دے چکا تھا، پھر بھی وہ لڑکی اسے اپنے بچے کا قاتل مانتی آئی تھی۔ ہاں، تم جیسے دولت کے حریص تھے، جسے اپنی اولاد سے کہیں زیادہ دولت پیاری تھی۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں غصہ اور غم و غصہ امٹ آیا تھا۔ محیب کو اس لڑائی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنتی بھی ہو تو بگڑ جاتی ہے غصے میں، اسی لیے اس ذہین شخص نے خاموشی کو ترجیح دی تھی۔ وہ لاکھ صفائی دے مگر مقابل اس پر اعتبار نہیں کرے گی، یہ جانتا تھا وہ۔ جواد جا چکا تھا جب تک وہ دروازے پر پہنچی۔ محیب شاہزین کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاہزان کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہیں دوسری جانب نجمہ غصے سے برتن دھونے لگی۔ وہ اپنا سارا غصہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ کانچ کا گلاس غصے سے کیبنٹ میں رکھنے لگی، مگر دھیان سے نہ رکھنے کے سبب وہ نیچے گرا تھا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر محیب دوڑتے چلا آیا تھا۔ اس کے سامنے سے بجلی کی پھرتی سے آ کر نجمہ کو پیٹ کے مقام سے پکڑ کر سلیب پر بٹھا دیا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر محیب کو تکنے لگی، جو کچھ دیر قبل زبردست لڑائی کے باوجود بھی دوڑے چلے آیا تھا۔ اس کے لیے زندگی میں گلاس پہلی بار نہیں ٹوٹا تھا اس سے، ہاں دیوانہ وار خیال کرنے والا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتے ہوئے آیا تھا، اسی لیے ننگے پاؤں تھا، جبکہ نجمہ کے پاؤں میں پھر سلیپرز موجود تھے۔ لگی تو نہیں تمہارے؟ فکر مند لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تم یہاں بیٹھو، میں صفائی کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھاڑو لینے کی نیت سے بھی مڑنے ہی لگا تھا کہ نجمہ نے تیزی سے اپنی سلیپرز اتار دی۔ یہ پہنے پہلے، ورنہ کان چبھ جائے گا تمہارے۔ وہ فکر مند ہو کے گویا ہوئی تھی۔ تمہارے دیے زخموں سے زیادہ اذیت نہیں دے سکے گا مجھے، اس لیے بے فکر ہو، وہ دل چلے انداز میں کہہ کر ننگے پاؤں ہی جھاڑو اٹھا کر لائے اور سارا کان سمیٹا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اسی لمحے محسوس ہوا جیسے جان وار رہا ہو اس پر اپنی۔ محیب، سچ بتا دو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا باقی رہ گیا ہے میرے پاس اب، جس کی طلب تمہیں مجھ تک کھینچ لائی ہے؟ میں جانتی ہوں بلا وجہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئے تم۔ وہ ہر جائی ہاتھ دھو کر آیا تو نجمہ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری و
پر اصرار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی تھی۔ اس کے سوالات سنتے اس کے لبیں نبوں کے کنارے پر اداسی سے ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی۔ ٹھیک پہچانا تم نے، میں واقعی بلا وجہ نہیں آیا۔ اپنی شارپ نگاہیں اس کے حسین چہرے پر ٹکائے اس کے قریب آتے ہوئے گویا تم مجھے سکون کی تلاش کھینچ لائی ہے تمہارے پاس، مجھے صرف تمہاری طلب ہے نچ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ سلیب پر بیٹھی ہوئی تھی، مقابل کو اپنے قریب آتا دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس خوبرو نوجوان کے محبت سے لبریز لہجے میں ادا کیے ہوئے جملوں نے اس کے خوف کے حصار کو توڑا۔ وہ ستمگر اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنی نیلی سمندر جیسی حسین سحر انگیز آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے اسے اپنے محبت کا پھر ایک بار اظہار کرنے لگا تھا۔ یوں محبت کا بار بار اظہار کرنا، بار بار مقابل کو اپنی محبت پر یقین دلانے کی کوشش کرنا، یہ مخالف عادت تھا۔ وہ کب کسی سے کچھ مانگنے کا عادی تھا، جو پسند آتا وہ اس کا ہو جاتا، مگر اپنی بیوی کے لیے وہ بدلا، کافی بدلا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کی طلب دل کو ایسے ہی لگی ہے جیسے جسم کو روح کی۔ کیا یوں تمہاری محبت کے اظہار سے میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی؟ اس کی گرم سانسیں چہرے کو جھلسا رہی تھی، شدید سردی میں بھی اسے گرمی کا احساس ستانے لگا تھا، پورا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس وجیحہ مرد کی نزدیکی دل پر جادو سا چلاتی معلوم ہو رہی تھی، دل چاہا بس تھام لے اسے، مگر وہ پراپرٹی پیپرز اور اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی اور ظلم یاد آ گیا۔ وہ مقابل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں سے ہٹا کر روحان سے غمگین لہجے میں استفسار کرنے لگی، نہیں، بالکل نہیں، مگر ایک ساتھ ضرور مل جائے گی، ایک مضبوط ہاتھ جو مدد کرے گا تمہاری ساری تکلیفوں کو ختم کرنے میں، بس میرے ساتھ چل لو۔ مقابل حسینہ کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذبات کی صداقت کے ساتھ گویا ہوا تھا، اگر مجھ سے محبت ہی تو دوسری شادی کیوں کی؟ کیوں لائے پلوشا کو ہمارے بیچ؟ کیوں مجھ سے پراپرٹی دھوکے سے چھین لینے کی پلاننگ کر رہے تھے؟ کیوں مروایا ہمارے بچے کو؟ کیوں؟ یہ سوالات اس کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھے، وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ شاہزین کی رونے کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ تم پھر شاہزین کو اکیلے چھوڑ آئے اور یہاں آ کر مجھے بھی باتوں میں لگا دیا، ہٹو۔ وہ خفگی سے کہتی اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے سلیب سے اتر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نابیہ بیٹا کیسی ہو؟ کتنے دن ہو گئے تم نے چکر نہیں لگایا؟ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے نکلا، نابیہ کا نام سن کر اس کے قدم خود بخود رکے تھے۔ آ جاؤ، ساتھ ڈنر کرتے ہیں، نائزہ بیگم اسے دعوت دے رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک، نہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، ویکنڈ کا پلان بنا لو، بلکہ اچھا ہے تم نہیں، میں اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ ہی لے کر آنا، ہم بھی مل لیں گے، اس سے چلو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بوائے فرینڈ کا نام سن مانو اس کے پاؤں جم گئے تھے، نہ جانے کیوں جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ زوران تم کب آئے؟ منازع بیگم کال منقطع کر کے جیسے ہی پلٹی، زوران کو اپنے پیچھے کھڑا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ بس ابھی میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں تو سوچا آپ کو الوداع کرتا جاؤں۔ وہ یہ کہہ کر مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے ان کے گلے لگا تھا۔ اچھا کیا، وہ ہر بار کی طرح اپنے بیٹے سے بڑی محبت سے گلے ملی تھی۔ ویسے کس سے بات کر رہی تھی آپ؟ دانستہ طور پر انجان بنتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ میں انابیہ سے، تیزی سے جواب ملا تھا۔ اوہ، کوئی خاص بات؟ خاصا تجسس سے پوچھا، مگر چہرے پر لاپرواہی ظاہر کی۔ نہیں، میں اسے آج ڈنر پر بلا رہی تھی، مجھے یاد آ رہی تھی اس کی، مگر وہ آج ڈیٹ پر جا رہی ہے، اس لیے معذرت کرنے لگی۔ ڈیٹ پر کہاں؟ وہ ایک ایک کر کے ساری معلومات لے رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے نہیں پوچھا، ان کے ذرا جھنجھلا کر جواب دیتے ہی وہ مسکرانے لگا تھا۔ چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر مسکراتے ہوئے پلٹا، مگر اگلے ہی لمحے منہ بسوڑتے ہوئے گھر سے نکلا تھا۔ یہ مووی بہت رومانٹک ہے، مجھے یقین ہے تمہیں پسند آئے گی، وہ لڑکا مسکراتے ہوئے نابیہ کو بولا تھا۔ ویسے تو وہ رومانٹک فلموں کی شوقین نہیں تھی، مگر رافع کے اصرار پر وہ ڈیٹ پر مووی دیکھنے چلی آئی تھی۔ جیسے ہی رافع چیئر پر بیٹھا، کسی نے اس کی سیٹ پر پیچھے سے زور سے لات ماری تھی، جس پر انابیہ اور وہ دونوں ہی چونک کر پیچھے مڑے تھے۔ اوہ سوری، پیچھے مڑتے ہی انابیہ کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھی۔ زوران تم یہاں؟ زوران معذرت طلب کر رہا تھا، جبکہ انابیہ اسے الجھی نظروں سے تکتے ہوئے بولی، اوہ واو، کیا اتفاق ہے۔ زوران خاصا مسکراتے ہوئے کہہ کر تیزی سے بندے کی طرح پیچھے کی سیٹ سے اچھل کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انابیہ تم جانتی ہو اسے؟ رافع کے پوچھتے ہی وہ بیچاری کنفیوز سی حالت میں سر اس بات میں ہلانے لگی۔ اچھا تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ رافع اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا، نہایت نرمی سے استفسار کیا تھا۔ گولڈن، انابیہ جواب دیتی اس سے قبل ہی اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے جھٹ سے جواب دیا، مگر پہنتی زیادہ لال رنگ ہے۔ زوران مسکراتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ اوہ اچھا، رافع کو بڑا عجیب لگا اس کا یوں جواب دینا، مگر سر کھجاتے ہوئے زبردستی مسکرانے لگا۔ اچھا، تمہارا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے کرکٹ میں؟ اس نے انابیہ کی سیٹ پر اپنی بائیں پھیلاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ انابیہ کو گیمز میں کوئی دلچسپی نہیں، اب بھی جواب اس کے دینے سے پہلے ہی زوران نے دے دیا تھا، جس پر اب وہ انکمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے گھوری سے بھی نواز رہی تھی۔ اچھا لگتا ہے
انابیہ کو اچھا لگتا ہے، تم انابیہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ زوران اسے کباب میں ہڈی معلوم ہو رہا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بالکل دوست ہے میری۔ زوران اس سنہری گڑیا کو نگاہوں کی تپش کو مکمل اگنور کرتے مسکرا کر جواب دے ہوا تھا۔ پاپ کارن، اس نے انابیہ کے آگے پاپ کارن بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے ابھی اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا ہی رہی تھی کہ برابر میں بیٹھا زوران زور سے اس کا وہی ہاتھ مضبوطی سے تھام کر چیخا۔ اچانک اس کے چیخنے کے سبب وہ سنہری گڑیا بھی گھبرا کر اس کی طرف مڑی۔ رافع اور ارد گرد کے باقی لوگ بھی الجھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہت خوفناک سین تھا۔ میری تو جان نکل گئی۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر لگائے خاصا ڈرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زوران، رومانٹک مووی چل رہی ہے۔ زوران کی بات سنتے ہی انابیہ نے ہار ماننے والے انداز میں سر نفی میں جھٹکا، پھر اسے شارپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگی۔ اوہ اچھا، اس کا جھوٹ فوراً ہی پکڑا گیا تھا، جس پر وہ زبان دانتوں میں دبائے تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر اپنی دونوں ابرو کے درمیانے حصے کو کھجاتے ہوئے شرمندگی سے گویا ہوا تھا۔ جی۔ وہ ابھی بھی کہا جانے والی نظروں سے تک رہی تھی۔ ٹھرکی سالہ، لڑکی کو رومانٹک مووی دکھانے لے آیا، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ تم میں اٹریکٹیو کیا لگتا ہے؟ رافع انابیہ سے نزدیکی بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوران کے کان بھی اس کی باتوں پر لگے تھے۔ اب سالہ ٹھرکی کہے گا تمہارے ہونٹ؟ وہ رافع کا سوال سنتے ہی دل جلے انداز میں بڑبڑایا تھا۔ نہیں کیا؟ وہ لڑکی تجسس سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھنے لگے۔ تمہارے ہونٹ؟ وہ شوخی سے اس کے گلابی ہونٹوں پر نگاہ ٹکائے جواب دے ہوا تھا۔ بس اب حد ہو رہی تھی۔ رافع کے جواب دیتے ہی زوران کے جسم کا وہ کون سا حصہ تھا جس میں آگ نہ بھڑکی ہو؟ اسے وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب وہ سنہری گڑیا نشے کی حالت میں اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک وہ چاہ کر بھی آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ اس کا وہی ہاتھ چوما، اس کا وہ نرم گرم لمس۔ انابیہ کی سیٹ پر رافع کا رکھا ہوا ہاتھ اس کی نگاہوں کو اب اور زیادہ کھٹک رہا تھا۔ دانستہ طور پر کھڑا ہو کر اپنے پیچھے کی سیٹ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر انائزہ کے سیدھے کندھے پر ڈال دیا، جس سے وہ ہڑبڑا اٹھی تھی، پھر اس کے سامنے معصومانہ چہرہ بنائے معذرت طلب کرنے لگا۔ زوران، یہ میری نیو ڈریس تھی۔ وہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے صدمے سے بولی تھی۔ کولڈ ڈرنک رافع کے ہاتھ پر بھی گری تھی۔ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر کے زوران کو گراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سوری یار، ہاتھ سے پتہ نہیں کیسے سلپ ہو گیا گلاس۔ سوری۔ جاؤ تم واش روم کر کے آ جاؤ۔ اس کی ڈیٹ خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا وہ۔ بلکہ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ گھر چلو، میرا گھر یہاں سے قریب پڑے گا۔ اس طرح گیلے کپڑوں میں تو تم اپنی ڈیٹ کنٹینیو نہیں رکھ سکتی نا۔ چلو۔ بغیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر چل پڑا، جبکہ بیچارہ رافع اسے تکتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھو۔ وہ کار کا گیٹ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، جو ابھی تک اسے کہا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا زوران؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ کیا؟ وہ ناسمجھ بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ زیادہ ہوشیار مت بنو تم۔ وہ شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھا کر اس کے قریب آتے ہوئے گھٹی مگر سرد آواز میں بولی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ بھی معصومانہ چہرہ بناتے پوچھ رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگ ہے تو صاف کہو، اس طرح بچوں والی حرکتیں کرنے کا کیا مطلب؟ اور اگر ہمت نہیں ہے اپنی فیلنگ کو قبول کرنے کی تو پیچھے ہٹ جاؤ، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ وہ قریب آنے لگی تو زوران ہلکے ہلکے پیچھے جانے لگا۔ کار کا گیٹ اس کی کمر سے مس ہونے سے بند ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے مزید نہیں کائی تو وہ کار سے جا لگا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ سنہری گڑیا کی آنکھوں میں غصہ یہاں تھا۔ وہ کہنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہ رک سکی۔ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کلچ سے کار کی چابی نکالی۔ اپنی کار کی جانب بڑکی۔ دوست ہونے کے ناطے وہ اپنی حدود پار کر رہا تھا جس کا اسے حق حاصل نہیں تھا۔ وہ لڑکی قبول کر چکی تھی اپنی محبت میں ملی ناکامی کو۔ اب وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ وہ اپنے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زوران نہ جانے کیوں اس کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ اپنے کانوں میں پہنی اسٹار بالیاں اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہی جانتی ہے کتنی مشکل سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی پہلی محبت کو بھلانے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیا میں واقعی انابیہ کے لیے فیلنگز رکھنے لگا ہوں؟ وہ پورے راستے بار بار خود سے سوال کرتا تھا۔ نہیں، میں صرف نجمہ سے پیار کرتا ہوں۔ انابیہ دوست ہے میری، بس جذبات میں تغیرات کا آ جانا ایک نارمل بات ہے۔ اس کے بھی آ گیا تھا۔ محبت تو وقت کے ساتھ اپنے رنگ بدلتی ہے، تبھی تو نکاح رکھا گیا ہے تاکہ محبت کتنے ہی رنگ کیوں نہ بدلے، جذبات کتنے ہی تغیرات کا شکار کیوں نہ ہو، دونوں کے درمیان ایک ڈور بندھی رہے۔ نکاح کی ڈور پاکیزہ اور مضبوط ڈور۔ یہ ڈور کوئی کچا دھاگا نہیں جو فاصلوں سے ٹوٹ جائے۔ یہ تو وقت اور آزمائشوں کے ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے درمیان ان کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ فاصلوں کی کشتی میں یا موجوں سے ٹکرا جائے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، یا ایک ہوا کے جھونکے سے بھی بپر جائے اتنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، ہر انسان محبت و توجہ کا بھوکا ہوتا ہے، خاص طور پر مشکل کے وقت۔ جب اس کا مشکل وقت آتا ہے تب وہ توجہ و محبت نجمہ نے نہیں، انابیہ نے دی تھی اسے۔
وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات میں آئے تاکہ رات کو نہیں روک پا رہا تھا۔ واؤ، پھر سے ایک حسین اتفاق۔ نابیہ نے رافع سے معذرت کر کے کال کی تو اس نے معافی کا بدلہ اسے اپنے ساتھ ڈنر کرنے کو کہا، جس پر وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آرڈر دینے کے بعد ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ زوران وہاں سے گزرتے ہوئے رکا۔ وہ دونوں کو دیکھ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے نابیہ کا خون کھول اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زوران یہ بچکانہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ او تم یہاں؟ رافع اسے دیکھ منہ بسوڑ کر پوچھتے ہوئے بولا تھا، میں ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ وہ یہ کہتا ہوا نابیہ کے پاس رکھی چیئر پر کھسکا ہی رہا تھا کہ وہ سنہری گڑیا تیزی سے اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، اسے زبردستی ہونٹوں پر مسکان سجائے رافع سے ایکسکیوز کیا اور اسی کے سامنے زوران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے سائڈ پر لے کر جانے لگے۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اسے ایک سائڈ پہ لا کر غصے سے بھر کر پوچھ رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں واقعی میٹنگ میں آیا تھا، وہ خاصا جتاتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دے ہوا تھا، مگر وہ لڑکی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ زوران، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں زندگی میں، پلیز مجھے بڑھنے دو۔ وہ ہار ماننے والے لہجے میں منت کرنے لگی تھی۔ یار تم اب خام خواہ سین کریٹ کر رہی ہو، میں نے کہا ہے نا میں میٹنگ میں آیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی بات دہرانے لگا تھا۔ واقعی تو میٹنگ اٹینڈ کرو اپنی، ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ رہے تھے؟ کیونکہ میری میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور تم میری دوست ہو، میں نے سوچا تھوڑی دیر تمہیں کمپنی دے دوں پھر چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں میرا وہاں آنا بھی برا لگ جائے گا، ورنہ میں نہ آتا۔ وہ خاصا گفتگو سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال برہمی سے گویا ہوا تھا۔ اس کا جواب سن وہ جب گئی تھی، زوران میں رافع کو لے کر سیریس ہوں، اسے اپنے پیرنٹس سے ملوانے کا کبھی سوچ لیا ہے؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے اطلاع دینے لگی تھی۔ بیسٹ آف لک۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا کہا جملہ نشتر سے زیادہ دلخراش معلوم ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے دل میں کسی اور کو اس کی جگہ دینے کے لیے تیار تھی؟ وہ یہ سوچ کر رنجیدہ ہوتے ہوئے چپ چاپ وہاں سے جانے لگا، جبکہ نازا مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے رافع کے پاس واپس چلی آئی تھی۔ زوران نے ریسٹورنٹ کے دروازے پر پہنچ کر ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ رافع سنہری گڑیا کا ہاتھ تھامے نظر آیا۔ اس منظر کو دیکھ اس کا دل جل کر کوئلہ ہوا تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتے نہ جانے کیوں آنکھوں میں درد بھر آیا تھا۔ وہ اپنا سر جھنجھلاہٹ کے ساتھ زور زور سے پیچھے سیٹ پر مارنے لگا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہو۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے وہ آہستگی سے خود کلام نہیں کرنے لگا تھا۔ تمہیں اپنی مام کو معاف کر دینا چاہیے، دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ لیٹ کر شاہزین کو تھپک کر سلا رہی تھی، جب وہ پیچھے سے آ کر اس سے لگ کر لیٹتے ہوئے بولا، او اگر گناہ نہیں تو اپنی ماں کی بھی کروا دو نا۔ وہ پلٹ کر آگ بگولا ہو کر تڑک سا جواب دیتے ہوئے بولی، اگر تمہاری جگہ ہوتا تو کروا بھی دیتا، مگر میرا باپ زندہ ہے۔ اس کا جواب مانا شدید ناگوار گزرا تھا، مگر وہ ضبط کا دامن تھامے نہایت تحمل سے گویا ہوتا۔ واؤ، کوئی نہیں، طلاق کا بھی آپشن ہوتا ہے۔ مقابل حسینہ جیسے مرچیں لگائے بیٹھی تھی، نہایت طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں ٹمٹماتے جواب دیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوا کیا مجھ سے تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا مجھ سے لڑے بغیر؟ وہ اپنے غصے کو خاصا کنٹرول کرتے ہوئے ایک آبرو چکا کر اسے سار کرنے لگا تھا۔ ہاں عادت ہے نا، وہ منہ چڑھتے ہوئے بول کر شاہزین کی دوسری سائڈ پر جانے کی نیت سے اٹھنے لگی۔ یہیں میرے پاس بیٹھی رہو۔ وہ بازو پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا تھا، کیوں پلوشا کی کمی مجھ سے پوری کرنا چاہ رہے ہو؟ خاصا طنزیہ لہجے میں اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا پلوشا کا نام لینا ہر وقت ضروری ہے؟ وہ خفگی سے بولا، او کیوں، نام سنتے ہی یاد آ جاتی ہے اپنی بیوی کی۔ وہ چھیڑنے والے انداز میں اس کے گال کو بچوں کی طرح نوچتے ہوئے اس سے سار کرنے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہو؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا، تم مجھے جب چاہے جہاں چاہے ٹچ کرو اور واو اور کر سکتے ہو اور میں نہیں کر سکتی؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر گلی محلوں میں لڑنے والی خاتون کی طرح تیوری چڑھائے منہ بگاڑ کر بولی تھی، ٹچ کرنے کو منع نہیں کرا، بس یہ مت کرو، مجھے سخت چڑ ہوتی ہے کوئی میرے فیس کو ہاتھ لگائے تو۔ وہ چڑھتے ہوئے وجہ بیان کرنے لگا، اچھا؟ وہ خاصا لہراتے ہوئے بولی، جس پر محب کو شدید احساس ہوا کہ اس نے اپنی کمزوری بتا کر غلطی کر دی ہے۔ پھر کیا تھا؟ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس کے گال نوچنے کے چکر میں جنگلی بلی کی طرح اس پر کود پڑی تھی، مگر مقابل بھی کافی پھرتیلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت پڑتے ہی فوراً اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پہنچنے سے پہلے ہی قابو کر لیتے۔ نچ، میں وارن کر رہا ہوں تم خود دعوت دے رہی ہو مجھے، پھر بعد میں مت رونا۔ اسے پہلی بار اپنی روتی دھوتی بیوی نہیں بلکہ شرارتی سے کوئی کمسن لڑکی معلوم ہوئی، جس کا بس ایک ہی مقصد تھا، مقابل کو جتنا ہو سکے تنگ کرنا۔ ہاتھ بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھے اس نے، مگر پھر بھی وہ کمزور سی دکھنے والی لڑکی طاقت آزمانا بند نہیں کر رہی تھی۔ حالت یہ تھی، وہ ایک لمحے کا بھی مقابل کو بریک دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے اپنے جتن میں بہت نزدیک آ گئی تھی، اتنا نزدیک کہ محب کا دل ڈولنے لگا تھا۔ وہ اس کی زور آزمائی کا ناکام بناتے ہوئے وارننگ جاری کرنے لگا تھا، مگر وہ لڑکی ستمگر کی وارننگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہاتھ اس کے اچیو کرنے میں
قید سے آزاد کروانے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کی شرافت کی انتہا تھی کہ اسے خود وارننگ کر رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سوائے سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آخری جملہ ادا کرتے ہی مقابل کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تیز سے کروٹ لینے لگا۔ اس نازک صورت نے کوشش کی روکنے کی، مگر ناکام رہی۔ اگلے پل اپنے وجود کو اس کے بھاری بھرکم کم وجود کے نیچے پایا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، چہرہ بھی سفید پڑتا جا رہا ہے۔ تمہارا نیت تو اس دشمن جہاں کو تنگ کرنے کی تھی، مگر جیسے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے قید کر کے سر سے اوپر لگایا، نظر چہرے پر گئی۔ چہرے کو بغور دیکھا تو بجائے اپنی فتح پر خوش ہونے کی افسردگی ہو گئی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا، اس کی بیوی پہلے سے بہت زیادہ کمزور تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے نمایاں تھے، چہرہ بھی خون کی کمی کے سبب بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ مقابل کے حسین چہرے پر جھلکتی افسردگی وہ نظر انداز نہ کر سکی۔ تم کیوں افسوس کر رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا یہ وہ حال نہیں جس میں تم اور تمہارے گھر والے مجھے دیکھنا چاہتے تھے؟ پتہ ہے، میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی، کیوں کرتے ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تمہیں، سوائے اس نشان کے۔ اس کا اشارہ ابرو پر لگے کٹ پر تھا۔ بہت وقت لگا اس موٹی عقل میں یہ بات آنے میں کہ تمہاری نفرت کی وجہ میری جائیداد میں بڑا حصہ ہونا ہے، مگر ایسے ہی بس خیال آتا ہے دل میں کہ پوچھوں تم سے کہ کیا کبھی ایک لمحے کے لیے صحیح تم نے اس دولت پر مجھے فوقیت دی، یا ہمارے درمیان گزرا ہر لمحہ صرف جائیداد کے لیے تھا؟ وہ ساری باتیں، وہ محبت، سب کیا وہ سب صرف جائیداد کے لیے تھا؟ اس کے لہجے میں رنج جھلکتا ہوا صاف نظر آیا تھا۔ مقابل کو اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں ان سوالات کے جواب کی متلاشی معلوم ہوئی تھیں۔ کیا ہم کچھ اور بات کر سکتے ہیں؟ میرا موڈ اچھا ہے۔ وہ ابھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بات کاٹ رہا تھا۔ میرا میں لڑ تو نہیں رہی، میں صرف پوچھ رہی ہوں، یہ حق ہے میرا کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے پر لٹائی تمہاری محبت میں سے کتنا حصہ میرا تھا اور کتنا حصہ جائیداد کا، تاکہ اپنی اوقات جان سکوں۔ وہ مقابل کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دے ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں افسردگی آیا تھی۔ مقابل کو اس کا کہا جملہ اپنے دل پر زخم لگتا معلوم ہوتا۔ وہ اپنی اوقات جاننا چاہتی تھی، وہ کیا بتاتا؟ مقابل کی اوقات یہ ہے کہ محب جلال ملک کو بھیک میں ایک منٹ میں دیکھ لوں، ریکارڈنگ سٹارٹ ہے۔ اربوں خربوں کی جائیداد بغیر کسی سوال، بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی احتجاج کے منہ پر مار کر آ گئی تھی، جس کے بعد وہ اسے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا اور لوگوں سے لڑتا پھر رہا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ اپنے بھائی تک کا گرہ پاؤں پکڑ لیا تھا۔ میرے ساتھ واپس چلو، تمہارا قرض ہے مجھ پر، وہ لوٹا دوں پہلے، پھر اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ وہ پھر واپس چلنے کے لیے اصرار کرنے لگا تھا۔ کون سا قرض؟ وہ الجھی۔ پہلے واپس چلنے پر راضی ہو، پھر آگے کوئی بات ہوگی۔ اس نے نرمی سے کہتے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا اور اس پر سے ہٹ کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ وہ چاہتا تو زبردستی لے جا چکا ہوتا اب تک، مگر زبردستی اس بار منظور نہیں تھی، کیونکہ خوفزدہ ہو گیا تھا وہ کہ زبردستی کی تو وہ پھر خود کو قیدی تصور کرے گی، اور قیدی کا تو مقصد اولین ہی فرار ہونا ہوتا ہے۔ وہ خوبرو نوجوان اس بار اسے اعتماد میں رکھنا چاہتا تھا اپنے، تاکہ وہ جان لے وہ کوئی قیدی نہیں، اس کی شریک حیات ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے کی ماں، سب سے بڑھ کر اس کی دل و جسمانی سکون۔ نجمہ کو محب کا خود سے دور ہونا شدت سے محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے منہ بسوڑتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے پیٹ کافی بھرا ہوا ہے، وہ منہ میں بڑبڑائی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ خوبرو نوجوان سن نہیں سکا تھا کہ وہ کیا بڑبڑا کر باہر گئی ہے، اسی لیے الجھی نظروں سے اسے جاتا دیکھنے لگا تھا۔ وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ سیل رنگ ہوا۔ اس نے شوقے سے سیل اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو ناویہ کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو! بغیر ایک لمحے کی دیری کے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو زوران، میری کار خراب ہو گئی ہے اور مجھے ارجنٹ کہیں پہنچنا ہے، کیا تم اپنا ڈرائیور بھیج سکتے ہو؟ وہ اپنے آفس کے باہر کھڑی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اپنے رافع کے ساتھ پلان کو مینشن نہیں کیا تھا۔ ڈرائیور، اوکے، میں بھیج دوں گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، مگر ذرا جلدی، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں، اس نے جلد بازی سے کہتے ہوئے کال منقطع کر دی تاکہ زوران مزید کوئی سوال نہ کرے۔ ڈرائیور کو بھیجنا ٹھیک نہیں رہے گا، میں خود چلا جاتا ہوں۔ یہی سوچ کر تیزی سے اپنی سفید ٹی شرٹ اور بلو جینز زیبتن کی بال ہاتھوں سے سیٹ کرتا ہوا تیزی سے چابی لے کر چل پڑا۔ منازعہ لیٹ ہو جانے کے سبب کافی پریشان تھی۔ جیسے ہی زوران کی کار اس کے پاس آ کر رکی، وہ بغیر ڈرائیور کا انتظار کیے خود پیچھے کار کا گیٹ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی زوران سلام کرنے کی نیت سے پیچھے مڑنے ہی لگا تھا کہ منازعہ نے تیزی سے اپنا زیبتن کیا، کوٹ اتارا۔ وہ اتنی جلد بازی میں تھی کہ اس نے ڈرائیور کو دیکھنے تک کی زحمت نہ کی تھی۔ اسے یوں کوٹ اتارتا دیکھ زوران سلام کرنے کا ارادہ ترک کرتا واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیک مرر میں دیکھتا تو وہ اب اپنی سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول چکی تھی۔ صرف کوٹ اتارنے اور شرٹ کے بٹن کھول لینے سے ہی اس کی لک کافی چینج ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بالوں کی پونی کی قید سے آزاد کیا اور سارے بال گردن جھکا کر آگے گرائے، پھر ایک ادا سے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے گردن اٹھائی۔ زوران سانس روک کے سارے حسین منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کار سٹارٹ تک نہ کی تھی اس نے، وہ بس ٹکٹکی باندھے اس
اسے غور سے اس لڑکی کو تیار ہوتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میک اپ کرنا شروع کر چکی تھی۔ کہاں پہنچے ہم؟ زوران کو کار میں فل اے سی چلنے کے باوجود گرمی لگنے لگی تھی اور نابیہ نے فیس پاؤڈر پف سے لگاتے ہوئے بغیر نظر اٹھائے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر زوران حواسوں میں لوٹا۔ اف! اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ میں نے پوچھا کہاں پہنچے؟ وہ ڈارک لال رنگ کی لپسٹک لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگی تھی۔ ابھی تو کار سٹارٹ بھی نہیں کی میں نے۔ جیسے زوران کی آواز سنہری گڑیا کے کانوں کے سماعتوں سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے ہاتھ لپسٹک لگاتے لگاتے خود رکے۔ زوران اس کی جانب مڑ کر محظوظ نظر سے اس کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ڈرائیور کو سیلری کتنی ہے؟ اچانک بے توقع محل کیے جانے والے سوال نے مقابل کو الجھایا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ شرمساری سے اپنی لپسٹک والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ زوران کی نظریں اور مسکراہٹ اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں پارٹ ٹائم جاب بری نہیں ہے یہ، وہ خاصا چڑھانے والے انداز میں ایک آنکھ دبا کر بولا۔ زوران مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو کر گویا ہوئی۔ اسے فکر لاحق تھی کہ رافض کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تمہاری تیاری دیکھ کر لگ رہا ہے تم رافض سے ملنے جا رہی ہو، رائٹ؟ اسے اندازہ لگاتے ہوئے ایک آبرو جھکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کیا تھا۔ ہاں، اب پلیز چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے بہت۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ چلتے ہیں۔ مقابل کا رافض سے ملنے کے لیے جلد بازی کرنا دل کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ حد ہو گئی، میڈم کا پرسنل ڈرائیور بن کر آیا ہوں اپنے سارے کام چھوڑ کر، مگر انہیں حال چال پوچھنے کو تو دور سلام کرنے تک کی توقع نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ لو پہنچ گئے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ جملہ ادا نہ ہوا تھا کہ نابیہ تیزی سے کار سے اترتی ہوئی چلی گئی، جس پر وہ مزید کرنے لگا تھا کم از کم بندہ شکریہ ادا کر دیتا اپنے محسن کا۔ وہ جذبہ ہو کر دوبارہ کار سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا تم شاہ زیب کا خیال رکھ لو گے؟ میں 3-4 دنوں سے جاب پر نہیں گئی ہوں، مجھے کالز آ رہی ہیں مینیجر کی، مجھے جاب چلی جائے گی اگر میں آج نہیں گئی۔ وہ پریشان و فکرمند لہجے میں مقابل کو دیکھ لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی تھی۔ اوکے۔ بغیر سیل پر سے نظریں ہٹائے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نجمہ کو بہت مایوسی ہوئی اس کا جواب سن۔ وہ کچھ اور سننے کی امید رکھتی تھی اس سے۔ وہ شاہزین کو خود سے خوب پیار کرنے کے بعد محب کے ساتھ اس کی فیڈر رکھ کر جانے لگی تھی۔ اچانک خیال آیا کہیں محب پیچھے سے شاہزین کو لے کر چلا گیا تو بس اس کا خیال آنا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر واپس پلٹی۔ تم اتنی آسانی سے کیسے مان گئی میرے جاب پر جانے پر؟ وہ ایک آبرو جھکا کر تشویشی اور شکی مزاج میں استفسار کرنے لگی۔ اب اس میں بھی پرابلم؟ وہ بغیر نظریں اٹھائے ہار مانے والے انداز میں اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، کیونکہ میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے جان لیا یہ ناممکن عمل ہے۔ تم ایک بے چین روح ہو جو نہ خود سکون سے جیے گی اور نہ مجھے جینے دے گی۔ اگلے ہی پل وہ دنیا جہاں کی بیزاری اپنی نیلی سمندر جیسی گہری و حسین آنکھوں میں سمیٹتے منہ بسوڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے خوش کرنے کی کوشش، اور وہ بھی محب جلال ملک کر رہا ہے؟ اف میں یہ بات مر کر بھی نہیں مانوں۔ وہ قطعی انداز میں دونوں ہاتھ فولڈ کر کے برہمی سے بولی تھی۔ تم نہ زیادہ سمارٹ مت بنو۔ مقابل نے تھکا ہارا چہرہ بنائے بیزار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا بیزار نگاہوں سے اپنے وجود کو تکنا نجمہ کو ذلت کا احساس دلا رہا تھا، جس پر وہ جذبہ ہو کر بولی، جو میں ہوں وہ مجھے بننے کی کیا ضرورت؟ وہ فخریانہ انداز میں سر اٹھا کر اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے مقابل حسینہ کو دیکھ اکڑ کر گویا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم کیا سوچ رہے ہو، اس حسین دلربا کی چھوٹی آنکھیں کر کے کہتے ہی مقابل تھک ہار کے سیل سائڈ پہ رکھ کر اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ 1 منٹ۔ کیسے میرے دماغ سے تم نے وائی فائی کا کنیکشن لیا ہے؟ حالانکہ ضرورت دل کے کنیکشن لینے کی تھی۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائے سوال کرنے لگا تھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، میں جانتی ہوں تم میرا بیٹا لے کر بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہو، اس نے روتو سا چہرہ بنا کر کہتے مقابل اپنا سر پکڑنے لگا تھا۔ ایک ایک کر کے اپنے سارے رشتوں کو کھویا تھا اس نے، اور وہ پھر باپ ہو، ماں ہو یا شوہر، یہی سب تھا کہ سب بہت حساس ہو گئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، ہر وقت خوف لاحق تھا اسے کہ اگر اس نے محب کی بات نہ مانی تو وہ واپس چلنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو وہ اس کا بیٹا لے کر چلا جائے گا۔ لگتا ہے دوری کے سبب کنیکشن ٹھیک نہیں پہنچ رہے، وہ مذاق خیز انداز میں کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ میں نے مانا تمہاری نظروں میں دنیا کا سب سے بڑا جلاد میں ہی ہوں، مگر یقین جانو اتنا ذلیل نہیں کہ محب جلال ملک کے ایک دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے جدا کرے، اس لیے خوف دل سے نکال دو۔ ویسے بھی میں تمہیں لیے بغیر کہیں نہیں جانے والا، چاہے مجھے کتنے ہی سال یہاں کیوں نہ گزارنے پڑیں۔ اس کے گلابی گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کرانے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے اسی لیے بغیر نہیں جائے گا، اور اگر یہ بھی کوئی دھوکہ نکلا تو دودھ کو جلا تو چھاپ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ مقابل کی حسین آنکھوں پر دوبارہ
اعتبار کرنے کی بھول نہیں کر سکتی تھی۔ محب اجلال ملک تمہیں زبان دیتا ہے، اپنی بیوی لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت اور صداقت مجبور کر رہی تھی اسے ستمگر پر یقین کرنے کے لیے۔ وہ کیا کہتی، اب کہنے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اس نے بیوی کا الفاظ ادا کر کے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ہیلو، پیپرز کا کیا ہوا؟ نجمہ کے جاتے ہی اس نے اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ سر، آپ کو کیلیفورنیا پہنچتے ہی مل جائیں گے، دو بدو مطمئن انداز میں جواب دیا گیا۔ گڈ۔ وہ یہ کہہ کر کال مکتا کرنے ہی لگا تھا کہ مقابل نے تیزی سے لچکدار انداز میں کہا، سر آپ پلیز ایک بار پھر سوچ لیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر مجھے نہیں لگتا یہ صحیح فیصلہ ہے۔ وہ سالوں سے محب کے لیے کام کر رہی تھی، اسے اچانک کیے جانے والا فیصلہ بالکل بھی مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری سیلری تمہارے گھر ہر مہینے پہنچ جائے گی، پریشان نہ ہو، وہ نرمی سے جواب دہ ہوا۔ وہ واقف تھا یہ بہت بڑا قدم ہے جو وہ اٹھانے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کل کو اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتانا بھی پڑے، مگر اسے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت رنجیدہ تھا مگر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ سر، آپ جانتے ہیں میں سیلری کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، مجھے صرف آپ کی فکر ہے۔ مقابل تیزی سے احتجاجاً بولی تھی۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ شادی شدہ ہوں میں، پہلے لائن مارتی تو شاید بات بن جاتی۔ وہ دانستہ طور پر اس کی بات کو غلط رنگ دے کر استہزائی انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس کے جملے سنتے ہی سائمہ کا رونے کا دل چاہا تھا۔ وہ واقعی محب کی پرسنالٹی کو شروع سے ہی بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ورکر کا خیال رکھتا تھا۔ موضوع نہ بدلیں، پلیز ایک بار پھر سوچیں۔ اگر آپ کے اس عمل کے بعد بھی جاج سر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ منتی لہجے میں فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے دعوت دے رہی تھی۔ دیکھتے ہیں۔ یہی تو وہ ڈر تھا جو محب کی نیندیں اڑائے ہوئے تھا کہ اگر اس کے اتنے بڑے اور سخت فیصلے کے بعد بھی جاجی باز نہ آیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا مگر اپنے چھوٹے بھائی سے نہیں۔ بھائی بھی وہ جسے وہ جان سے بڑھ کر مانا ہو۔ ہمیشہ اس نے اپنی اولاد کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں شدید رنج ابھرا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد وہ شاہزین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے بڑی محبت سے اپنی گود میں اٹھایا۔ سوری بابا، جانتے ہیں یہ شاہزین کی حق تلفی ہے، مگر بابا کو اس کے سوائے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا۔ یقین جانو آپ کے بابا نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ کو وہ سب سہو جو آپ کے بابا نے سہا ہے، مگر وقت و حالات پر بابا کا زور نہیں۔ وہ اس کی پیشانی چومنے کے بعد سینے سے لگاتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ شاہزین اچانک رونا شروع ہو گیا۔ محب نے اس کے منہ سے فٹیں لگائی، مگر دودھ پینے کے بعد بھی وہ پھر سے رونے لگا۔ لگتا ہے آپ کو ماما کی یاد آ رہی ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، بابا کو بھی آ رہی ہے۔ وہ آخری جملہ آہستگی سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے بیٹے سے نہایت دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اچھا آپ پہلے خاموش ہو، پھر بابا آپ کو مما کے پاس لے کر چلیں گے، لیکن پہلے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ بابا پہلی بار آپ کو تیار کرنے والے ہیں، اس لیے تھوڑا کمپرومائز کر لینا، اوکے؟ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر لچکدار انداز میں گویا ہوا تھا۔ شاہزین کو شاید اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ روتے روتے چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چلو شکر، اس معاملے میں تم اپنی ماما پر تو نہیں گئے جسے میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کے دل جلے انداز سے کہتے شاہزین پھر رونا شروع ہو گیا تھا۔ ماما کی برائی کی اسی لیے رو رہے ہو؟ وہ اندازہ لگاتے ہوئے ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کی ماما بہت عقل والی خاتون ہے، بس اس عقل کو یوز کیسے کرنا ہے انہیں سمجھ نہیں ہے۔ آپ پلیز رونا بند کرو۔ وہ اسے گود میں لے کر ہاتھوں کا جھولا دیتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ناک کو شدید بدبو محسوس ہوئی تو اس کے رونے کی وجہ سمجھ آئی۔ تو پیمپرز گندا کر دیا آپ نے، اس لیے رو رہے ہو؟ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے بابا، ہے نا، ابھی آپ کو چینج کرواتے ہیں۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر ایک شاپر اور ایک پیمپر سے وائپس لے کر الماری میں رکھے ایک شاپر اور پیمپر اور وائپس لے کر آیا تھا۔ اس نے نجمہ کو پیمپر چینج کراتے دیکھا تھا 2 سے 3 مرتبہ۔ شاہزین بابا پہلی بار کر رہے ہیں، پلیز کوآپریٹ کرو، وہ منتی انداز میں کہتے ہوئے پیمپر چینج کرانے لگا تھا۔ یہ قدرتی عمل ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی گندگی صاف کرنے سے پہلے گھن نہیں آتی، اسے بھی بالکل نہیں آئی تھی۔ مشن کمپلیٹ۔ وہ شاپر میں گندا پیمپر ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر شاہزین بھی مسکرانے لگا تھا۔ تو اب بابا سے دوستی پکی؟ وہ اسے پورا تیار کرنے کے بعد اس کے ننھے ہاتھ کے آگے اپنی شہادت کی انگلی کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگا تھا۔ شاہزین نے بھی فوراً ہی انگلی کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا تھا، جس پر اس کے حسین چہرے پر ایک دل فریب مسکان رقصا تھی۔ تو آپ لوگوں کو بتا دوں 6 ماہ کا بچہ ہے، تو 6 ماہ کا بچہ مطلب کر لیتا ہے، اس کو ہر بات تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ میرے بھتیجا بھتیجی ہے نا، تو مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ یقیناً اس لمحے اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو شاید یقین نہ کر پاتا کہ وہ محب اجلال ملک ہے، وہ شخص جس کی شارپ نگاہیں اور مغرور پرسنالٹی مشہور زمانہ ہے۔ سنا تم نے ایک نیلی آنکھوں والا لڑکا ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا ہے، اتنا چارمنگ ہے کہ ہائے نظر نہ ہٹے اس سے چہرے سے۔ وہ برتن واش کر رہی تھی جب اپنے ساتھ والے کام والی
ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کو چھم گوئیاں کرتے سنا تھا۔ واقعی میں بھی دیکھ کر آتی ہوں، بہت ہینڈسم ہے، دوسری بھی ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ وہ ان تعریفی کلمات سے اندازہ لگا چکی تھی کہ باہر محب جلال ملک کھڑا ہے، اس کا ہسبینڈ۔ وہ کام ختم کر کے تیزی سے اپنا کوٹ پہن کر اپنا پرس اٹھا کر باہر چل دی۔ تم یہاں؟ وہ تعجب سے استفسار کرنے لگی تھی۔ شاہزین مس کر رہا تھا تمہیں۔ اس نے کار کا ڈور کھول کر شاہزین کو جھولے سے نکال کر اپنی گود میں بھرا، اس کی ماں کی جانب بڑھاتے ہوئے، جس پر وہ جواباً مسکرا دی تھی۔ جھولا؟ نجمہ نے کار میں رکھا جھولا دیکھا تھا شاہزین کا ہے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ باپ واقعی اپنے بچے کے لیے دنیا کی خوشیاں خرید لیتا ہے۔ یہ وہی جھولا تھا جو اس نے مال میں دیکھا تھا، مگر پیسے نہ ہونے کے سبب خرید نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے پر آئی اداس مسکراہٹ دیکھ فکرمند لہجے میں استفسار کرنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سرنفی میں جھٹکتے ہوئے بولی۔ چلو رات کا کھانا آج باہر کھاتے ہیں۔ وہ واقف تھا بہت مشکلات سہ چکی ہے وہ، مگر اس سے شیئر کبھی نہیں کرے گی، اس لیے موضوع بدل کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیوں میرے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ وہ فوراً ہی بگڑی تھی۔ جھوٹ کہوں یا سچ؟ وہ ہونٹوں کو گول کر کے سوچتے ہوئے استفسار کرنے لگا تھا۔ کچھ مت بولو۔ وہ بری طرح جلی تھی اس خوبرو نوجوان کا جواب سن کر۔ اتنی محنت سے اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا رہی تھی اور مقابل بجائے احسان مند ہونے کے اسے اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھکن سے چور چور تو وہ پہلے ہی تھی۔ شاہزین کو سلاتے سلاتے کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا تھا۔ محب جب کمرے میں داخل ہوا تو ماں بیٹے دونوں کو سوتا ہوا پایا، شاہزین کمبل میں لپٹا ہوا، جبکہ نجمہ بغیر کمبل میں خود میں ہی سمٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ لائٹس آف کر کے سونے کا عادی تھا، مگر جب سے یہاں آیا تھا شاہزین کی وجہ سے لائٹس آن کر کے ہی سو رہا تھا۔ تم کب مجھے اپنا مانو گی؟ اس حسین دلربا کے برابر میں لیٹ کر اس کے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا کر اپنا بازو بچھایا، جب اپنے ہزار میں سے مکمل جکڑ لیا تو اس کی تھوڑی کو نرمی سے چومتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں استفسار کرنے لگا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر، میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، یہ کب تسلیم کرو گی؟ اس کے سوتے ہوئے چہرے کو اداس اور حسرت بھری نظروں سے تکتے ہوئے پھر پوچھنے لگا تھا۔ اس کی عادت تھی خاموش رہنا، اور عادتیں ایک دن میں نہیں بدلتی، وہ وقت لیتی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بتا پایا کہ اس کے بنائے کھانے کتنے اچھے لگتے ہیں اسے۔ وہ ایسے ہی تو بار بار اپنی پلیٹ نہیں بھرتا تھا نا، ریسٹورینٹ تو صرف اسی لیے لے کر گیا تھا کہ تھکی ہاری گھر آ کر پھر دوبارہ کام میں نہ لگ جائے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اس حسین چہرے کو تکتا رہا۔ کیا ہوا؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ کچی نیند میں آنکھ کھلی تو اس کے خوبرو نوجوان کو خود کو تکتا ہوا پایا۔ نیند کے خمار سے بھری سیاہ نشیلی آنکھیں مقابل کو بہکنے پر مجبور کرتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا مجھے سلا دو گی؟ اس دشمن جاں کے چہرے پر آتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اسی تمغر کا جملہ سنتے ہی وہ نیند میں ہی مسکرا دی۔ کیوں، پلوشہ کی یاد آ رہی ہے کیا؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں چڑھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں بہت، مگر پلوشہ کی نہیں، اپنی جنگلی شیرنی کی۔ وہ چڑھتے وقت شاید بھول بیٹھی تھی کہ مقابل محب جلال ملک ہے۔ اس نے جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہ لگائی تھی، اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے حلابی ہونٹ لا کر پیاسی نظروں سے اس کے گلابی ہونٹوں کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے تمغر کی نزدیکی کیا کم ظلم ڈھا رہی تھی کہ اب سانسیں روکنے پر بھی تل گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا تو محسوس ہوا کہ مکمل وجود اسے کے حصار میں جکڑا ہوا ہے۔ میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی خوفزدہ ہو کر اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے ڈالتے ہوئے بولی، مگر میں سیریس ہوں۔ اس نے بھاری آواز میں جواب دے کر اپنی طرف کا لیمپ بند کر دیا۔ شاہزین کے رونے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، مگر اپنے بیٹے کی خاطر اس درد سے کراہتی ہوئی اٹھنے لگی تھی۔ لیٹی رہو، میں فیڈر بنا کر لے کر آتا ہوں، بس بتا دو دودھ چینی کہاں رکھا ہے؟ وہ ابھی اٹھ کر بیٹھی بھی نہ تھی کہ محب بیڈ سے تیزی سے اترتے ہوئے بولا۔ اسے تمغر کی آنکھیں نیند کے سبب جھکی سی تھی۔ تم کیسے؟ نجمہ الجھ کر بولی تھی۔ الجھن سے زیادہ بے یقینی اور حیرت تھی اس کے لہجے میں۔ میں بنا کر لے آؤں گا، تم بتاؤ۔ وہ اس کی حیرت کو مکمل اگنور کر کے پورا اعتمادی سے گویا ہوا تھا۔ نجمہ کو پورا وجود اس قدر درد کر رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی بیٹھی نہ رہ سکی۔ اس کی کمر درد سے پھٹتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ شاہزین کے برابر میں لیٹ کر اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے لائے ہلکے ہلکے جھولا دے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا لے آئے، یہ لو، گرم ہونے میں وقت لگتا ہے، آپ نے تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا ہے۔ وہ جلدی سے دودھ کی فیڈر شاہزین کے منہ سے لگاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ درد میں تڑپتی رہی تھی۔ اس لمحے اگر مقابل چاہتا تو یوں ہی سویا رہتا، پرواہ نہ کرتا اس کی تکلیف کی۔ مرد اپنے ذمے کب سمجھتا ہے اولاد کے کام کرنا؟ پھر وہ تو محب جلال ملک تھا، اس کے تو اپنے کام کے لیے بھی ہزاروں نوکر چاکر تھے، وہ کب کسی کے کام آتا تھا؟ مگر وہ نیند سے اٹھا، سخت سردی میں اس کی جگہ
اس کی جگہ کام کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے اور جب معاملہ اولاد کا ہو تو حساسیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جب اپنی اولاد کا کوئی ذرا سا بھی کام کر دے تو ماں اس شخص کی مشکور ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ ایک بار پھر دل ہاری تھی ستمگر پر کہ وہ احسان نہیں جتا رہا تھا شاہجہان کا کام کرنے کے بعد۔ وہ تو محبت کر رہا تھا، اس کی آنکھیں اور باتوں میں شدید محبت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیسے نظر انداز کر جاتی؟ بڑا عجیب بندہ تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی امیری جتاتا، ہر چیز پہ روب ڈالتا، منہ بسورتا۔ ایک چھوٹا سے معمولی گھر کہاں اس شہزادے کے رہنے کے قابل تھا؟ وہ منرل واٹر پینے والا، برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے والا کتنی خاموشی سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک بار بھی لب پر کوئی شکوہ نہ آیا تھا، جیسے وہ اسی ماحول کا عادی ہو، جبکہ وہ نہیں تھا۔ اور یہ بات نجمہ سے بہتر کون جانتا ہے وہ اس کی سادگی پر کیوں کر نہ واری جاتی، کیوں کر دیوانہ وار اسے نہ چاہتی۔ کون اٹھاتا ہے اپنی بیوی کے اتنے لاڈ جیسے وہ اٹھاتا تھا؟ شدت سے پیار آیا اس لمحے مقابل پر۔ وہ محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگی۔ نجمہ کی نگاہوں کی تپش نے محب کو آگاہ کیا کہ کوئی اسے بڑی الفت سے تک رہا ہے۔ وہ فوراً ہی چھیڑنے کی نیت سے بولا، پھر دیکھ رہی ہو؟ میرے ریڈر نے یہی بولا تھا کمنٹ میں، پھر دیکھ رہی ہو؟ تم واپس کب جا رہے ہو؟ اچانک ہی یاد آیا تو وہ ہر جائی ہے، اس پر سوتن لایا ہے۔ ساری محبت اگلے ہی پل شدید غصے میں بدلی تھی۔ اب مجھے نہ محیط پہ غصہ آ رہا ہے، یار اس کا کام ہے وہ بتا دے کہ میں نے شادی نہیں کی، میں نے صرف آپ کو وہ کرنے کے لیے شادی کی ہے، یا پتہ نہیں کی ہے اس نے میرے خیال سے۔ پھر دل لگانے کی اس ہرجائی سے غلطی نہیں کر سکتی، وہ ظالم ہے، پھر دل کو تڑپا کر اپنا عادی بنا کر اکیلے چھوڑ جائے گا۔ اس سوال کا میں کیا جواب سمجھوں؟ ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آیا تھا مقابل سینہ کا سوال، میں سمجھنا نہیں چاہتا تھا، وہی جو سمجھ کر انجان بن رہے ہو۔ دو بدو جواب آیا تھا، میں برا لگ رہا ہوں تمہیں یہاں رہتے ہوئے۔ پہلے تو وہ اداسی سے مسکرایا، پھر دانت پیس کر مقابل سینہ کو دیکھ کر استفسار کرنے لگا تھا، اچھے ہی کب لگتے تھے؟ وہ طنز یا تیر چلاتے ہوئے بولی، تمہیں اچھا لگنے کی پرواہ بھی کسے ہے؟ وہ بھی اس کی طرز میں لاپرواہی سے اکڑ کر بولا تھا۔ اب الفاظ منہ میں ہی ادا ہوئے تھے کہ نظر اپنے بیٹے پر گئی، جو دودھ پیتے ہی آرام سے دوبارہ سو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ دل شدید رنجیدہ ہو گئے تھے۔ زندگی تو نہیں چاہتا تھا اس کے لیے، ایسے ہی درد بھری زندگی تو وہ خود گزار چکا تھا۔ ٹاکسک فیملی کیا دے رہا تھا وہ اپنے بچے کو؟ وہی جیسی اس نے زندگی بھر گزاری تھی۔ نج پلیز میری اولاد کو وہ سب نہ دکھاؤ جو میں دیکھتا آیا ہوں۔ مبشرہ مت بنو، کیونکہ میں کبھی اجلال نہیں بنا۔ بیٹے میں باپ کی اور بیٹی میں ماں کی پرچھائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس نے کبھی اجلال ملک کی پرچھائی خود پر نہ پڑنے دی۔ وجہ وہ وعدہ وہ بھولا نہیں تھا، وہ کبھی نہیں بھول سکا تھا۔ اس نے خاصا غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کاش تم بڑے ابو ہی بن جاتے، کم از کم وہ اپنی بیوی پر سوتن تو کبھی نہ لائے۔ پوری دنیا کے سامنے بیوی کو ہونے کا حق انہوں نے صرف مبشرہ کو ہی دیا۔ وہ دل جلے انداز میں بڑبڑائی تھی، وہ کیوں واپس جائے اس ہرجائی کے ساتھ اور کس رشتے سے؟ پلوشہ اور دنیا کی نظر میں کیا پھر ایک بار صرف کزن بن کر رہے گی اس کی؟ وہ انسان ہے، ایک جیتی جاگتی، ارمان سجاتی، خواب دیکھتی لڑکی، کوئی شو پیس تو نہیں جسے اپنے گھر میں سجا رکھنے کے لیے باز بیٹھا ہے۔ وہ کیسے آگ بگولا نہ ہوتا؟ وہ ہمیشہ اس لڑکی کی توجہ کا مرکز رہا تھا، اچانک اپنی ذات کا یوں اگنور ہونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار سیل چیک کر رہا تھا مگر کوئی میسج وصول نہیں ہوا تھا۔ ہیلو؟ وہ بھی تھکی ہاری لوٹی تھی، چہرے پر مسکان رقصہ تھی۔ رافع اور اس کی پسند بہت حد تک ایک جیسی تھی، جس کی وجہ سے وہ رافع کے ساتھ گھل مل پائی تھی۔ رافع کی سب سے اچھی بات اسے یہ لگی کہ وہ کسی معاملے میں فورس نہیں کرتا تھا اسے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن ابھی بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی ہی تھی کہ اس کے پرس میں رکھا سیل رنگ ہوا۔ وہ اچھے موڈ میں تھی، تیزی سے پاس رکھے پرس سے سیل نکال کر سکرین دیکھی۔ اس پر زوران کا نام چمک رہا تھا۔ نام دیکھتے اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ اگلے ہی لمحے غائب ہو چکی تھی۔ بے دلی سے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا، باہر آؤ۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز کافی رودار تھی۔ باہر؟ وہ الجھی، ابھی وہ کچھ اور بولتی اس سے قبل ہی دوسری جانب سے کال منقطع ہو گئی تھی۔ ہیلو؟ وہ فوراً ہی اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر چلی گئی، ہر بار کی طرح چہرے پر بڑی پیاری سی مسکان سجی تھی۔ اس نے آتے ہی دوستانہ انداز میں کار سے ٹیک لگائے زوران کو دیکھا تھا، وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا، مقابل کے چہرے کی پیاری سی مسکان بھی اسے تپا رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ اگلے لمحے اس کی دونوں بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا تھا۔ کیا میں نے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگے، مجھے اس طرح اگنور کر کے اس رافع کے ساتھ دن رات گھوم کر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ غضبناک نظروں سے
نگاہوں سے اس سنہری گڑیا کے سراپے کو تکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر استفسار کرنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا، بس تمہیں اپنے دل کے اہم ترین کھانے سے نکال کر دوستوں کے کھانے میں ڈال دیا ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو نا تم دوست ہو میرے۔ نہیں ہوں میں تمہارا دوست اور نہ میں بننا چاہتا ہوں، وہ فوراً اعتراضاً بولا تھا۔ تم صرف میری ہو نابیہ، صرف اور صرف میری، اور یہ بات تم بھی جان لو۔ اس کی گھنی زلفوں میں اپنی لمبی انگلیاں جھا کر انگوٹھا اس کے گلابی گالوں پر نرمی سے پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلانیہ کہا تھا، گرو اپ پلیز گرو اپ زوران، اس وقت تم مجھے کوئی چھوٹے سے بچے لگ رہے ہو جو کلاس میں اپنی چیئر چھین جانے پر لڑتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، تمہارا سو کالڈ ایگو ہے۔ جو ہرٹ ہو رہا ہے مجھے کسی اور کے پاس جاتا دیکھ۔ مقابل کی سرخ جنونی آنکھوں سے پہلی بار اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر نیچے کی جانب جھٹکتے ہوئے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے لگی تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں زوران، جسے جب تمہارا دل چاہے کھیلو گے اور جب دل چاہے اٹھا کر پھینک دو گے۔ میں محبت کے نام پر جوتی والا سٹیٹس برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی دو کشتیوں کے سوار کے ساتھ اپنی منزل طے کرنے کا سوچ سکتی۔ تم نے کہا تھا تمہارے دل میں صرف نجمہ ہے، میں نے مان لیا، پیچھے ہٹ گئی، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کری اور شاید بڑھ بھی جاؤں اگر بار بار بیچ میں نہ آؤ تم۔ وہ خاصا برہمی سے مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹک انداز میں بولی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنی فیلنگ سے جو زوران کے لیے رکھتی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی اب، مگر زوران اسے کب بڑھنے دے رہا تھا۔ میں کوئی دو کشتیوں کا سوار نہیں ہوں میں ابھی۔ وہ جواباً کارروائی کر رہا تھا کہ مقابل سینیہ طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے بولی، واقعی فرض کرو کل کو اگر نجمہ تمہیں مل جائے گی تو روک پاؤ گے اپنے قدم اس کی جانب بڑھنے سے؟ اس کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے یوں خاموش دیکھ وہ شدید رنجیدہ ہوئی۔ اس ظالم نے سارے غم پھر سے ایک بار ہرے کر دیے تھے۔ سوری تمہیں تنگ کیا۔ وہ خاصا شرمندہ سر جھکائے فقط اتنا کہہ کر کار میں بیٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ بیچاری حسرت بھری نظروں سے اس کی جاتی کار کو تک رہی تھی۔ کیلیفورنیا چلو گی میرے ساتھ؟ وہ نماز پڑھ کر ابھی اپنا دوپٹہ اتار ہی رہی تھی کہ سامنے بیٹھ پر بیٹھے اس خوبرو نوجوان نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ کیلیفورنیا؟ یہ نام سنتے ہی جو سب سے پہلے یاد آیا تھا وہ تھا زوران، پھر عنائزہ بیگم، پھر اپنا اپارٹمنٹ، اپنا اسکول، کالج، کافی شاپ، دوست، ایک کے بعد ایک یاد دل کو گھیرنے لگی۔ وہ وہاں پیدا نہیں ہوئی تھی مگر پلی بڑی وہیں تھی۔ ساری خوبصورت یادیں شہر سے وابستہ تھی۔ کیوں محب اسے اچانک کیلیفورنیا کیوں لے کر جا رہا ہے، یہ سوچ کر وہ الجھی تھی۔ امان ٹیکنیکل کمپنی کا نام سنا ہے؟ اس کے پوچھتے ہی نجمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سمجھ لو بزنس مین ہے اور میرے پروجیکٹ کے پارٹنر بھی، ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ بہت اصرار کیا اپنی فیملی کے ساتھ شرکت کرنے پر۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی چہرہ غصے سے لال ہوا۔ تو لے جاؤ اپنی بیوی، اپنی پیاری بیوی پلوشا کو کس نے روکا ہے تمہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خاصا جل ککڑے انداز میں کہہ کر کمرے سے جانے لگی تھی۔ عنائزہ آنٹی سے ملنا واقعی نہیں چاہتی تم؟ وہ برابر سے گزر کر جا رہی تھی کہ مقابل نے کھڑے ہو کر اس کی نازک دودھیا کلائی تھام کر سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ میں تیار ہوں، کب چلنا ہے؟ عنائزہ بیگم ماں جیسی تھی اس کے لیے ان کا نام سن دل بے قرار ہو گیا تھا۔ بہت محبت و انس تھی ان سے، فوراً تیار ہوگی کہ نہ جانے زندگی بھر یہ موقع کہ زندگی دوبارہ یہ موقع دے یا نہ دے۔ اس کے راضی ہوتے ہی محب نے اپنی سیکرٹری کو ٹکٹ بک کروانے کا آرڈر کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیلیفورنیا پہنچ گئی تھی۔ ویٹنگ روم کے سامنے سے گزرتے وقت زوران کا محبت سے الوداع کرنا یاد آیا تھا، پھر محب کا گندی کہہ کر چڑھنا۔ وہ سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں کے آگے فلم چل رہی ہو۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آخر گئی ہی کیوں تھی ان ظالموں کی دعوت پر؟ کاش زوران کی بات مان لی ہوتی تو شاید آج ان حالات میں نہ ہوتی، اور آج ہمیں یہ ناول پڑھنا بھی نہیں پڑتا۔ کیا ہوا؟ چلو اسے ویٹنگ روم کے آگے منجمد کھڑا دیکھ وہ ہاتھ تھام کر بولا۔ اس لمحے محب کا ہاتھ تھامنا نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا تھا۔ اسے لگا کہ تنہا نہیں، لگا کہ ہے کوئی ابھی بھی، کہ کوئی ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہی محب کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی تھی، پہلے ہوٹل چل کر آرام کر لیتے، پھر میں خود تمہیں لے کر چلوں گا۔ مقابل نے نہایت نرمی سے جواب دیا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ اداسی سے شیشے سے باہر اپنا شہر دیکھنے لگی۔ ہوٹل کا لگژری اپارٹمنٹ نہایت ہی خوبصورت و وسیع تھا۔ آؤ بابا آپ کو ایکویریم دکھاتے ہیں۔ یار ایکویریم وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ مچھلیاں نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی، وہ باکس ٹائپ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اور اس میں ریئل مچھلیاں ہوتی ہیں۔ وہ شاہزین کو ایکویریم کے پاس لے جا کر رنگ برنگی مچھلیاں دکھانے لگا تھا۔ وہ بہت چھوٹا ہے، اسے کیا پتہ مچھلیاں کیا ہوتی ہیں؟ نجمہ ٹوکنے والے انداز میں بیٹھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ دیکھ رہا ہے، دیکھو آ کر محب نے اسے دعوت دی تھی۔ کبھی کبھار مجھے تمہارا بیٹا پورا پینڈو لگتا ہے، جیسے پہلے کبھی لائٹس نہ دیکھی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا ہے جب بھی یہ لائٹس دیکھتا ہے تو ایسے ہی
بٹی جیسی آنکھیں کر کے بس دیکھتے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں شاہزین کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کا یوں بے تکلفانہ انداز میں ہنسنا مقابل کے دل پر وار کر رہا تھا۔ ایسے مت ہنسو، بہت کمزور ہو تم۔ اس کی محکمانہ انداز میں کی گئی وارننگ وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ ہنسنے سے کمزوری کا کیا تعلق؟ وہ معصوم لڑکی وہ لڑکے پوچھنے لگی تھی، جس پر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قریب آؤ، اچھے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ شاہزین کو گود میں لیے کھڑا تھا، ورنہ اسے قریب آنے کی دعوت دینے کی بجائے خود ہی سمجھانا شروع کر چکا تھا۔ اس کی شریر مسکراہٹ اور شوخی بھری نگاہیں نجمہ کو الرٹ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تیز سے 2 قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہزین کے سامنے تھوڑی حیا کرو۔ وہ تیز سے خود کو بچانے کے لیے اسے حیا کا پاٹ پڑھانے لگی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ اسے کیا پتا، وہ تو بچہ ہے۔ مقابل نے اسی کا کہا جملہ اس کے خلاف استعمال کیا تھا۔ نجمہ کو اپنی شامت آتی نظر آئی، اسی لیے رفو چکر ہونے میں ہی اسے اپنی امان جانی تھی۔ میں واش روم سے آتی ہوں، تم شاہزین کا خیال رکھنا۔ وہ ایسے بھاگی تھی جیسے اس کے پیچھے کسی نے کتے چھوڑ دیے ہوں۔ محب اسے یوں بھاگتا دیکھ محظوظ ہونے لگا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اپنی والدہ کو روتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھا پایا۔ ماں رو کیوں رہی ہے؟ وہ پریشان ہو کر ان کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ چونک کر زوران کو دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ بس ابھی، مگر پہلے آپ بتائیں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور کوئی آیا تھا کیا؟ دروازہ کھلا تھا جب میں آیا۔ نائزہ بیگم خاموش ہو گئی۔ ان میں ہمت نہیں تھی اپنے بیٹے کو بتائے کہ جس امید پر وہ زندگی کی طرف لوٹا تھا وہ امید جھوٹی تھی۔ نجمہ ان سے ملنے آئی تھی اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ اس کی گود میں بچہ دیکھ ان کا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ ان کا بیٹا آج بھی اس لڑکی کی تلاش کر رہا تھا۔ وہ اپنے جینے کا مقصد بنائے ہوئے تھا اسے، مگر وہ تو کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ماں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ فکرمند لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ میری پرانی سہیلی آئی تھی، اچانک میری ماں کا ذکر نکل آیا تو میں رونے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہاری نانی کی یاد مجھے آج بھی تڑپاتی ہے۔ انہیں جھوٹ کہا سچ بتانے سے آسان اور بہتر لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زوران واپس لوٹے، واپس بکھرے۔ محب نجمہ کو ان کے پاس چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ نجمہ بہت روئی، وہ ذرا ان کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابری نفرت اور قدرت نائزہ بیگم کو شدید دکھی کر گئی تھی، اسی لیے انہوں نے نجمہ کو زوران کے ساتھ ہوئے حادثے کے متعلق بتا دیا۔ نجمہ واپسی پر پورے راستے روتی رہی۔ وہ آج تک زوران کو کتنا غلط سمجھتی آئی تھی۔ وہ بہت رنجیدہ تھی کہ زوران کو جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے یوں کسی غیر مرد کے لیے روتا دیکھ محب کا دل جل کر خاک ہوئے جا رہا تھا۔ نہ چپ ہو جاؤ، وہ ٹیشو کا پورا باکس اس کے آگے کرتے ہوئے غصے میں حاکمانہ انداز میں بولا تھا، مگر مقابل پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بس روتی چلی جا رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تمہیں پتا تھا کہ زوران پر کسی نے حملہ کروایا تھا کہیں تم نے؟ تو وہ مشکوک لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ مقابل تیز سے دھاڑا تھا۔ یو کراس یور لمٹس، تم اب ایک غیر مرد کے لیے مجھ سے لڑو گی؟ وہ غیر آج بنا ہے، ورنہ تم بھی جانتے ہو ہمارا ماضی کیا تھا۔ انائزہ آنٹی اور زوران کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، ورنہ تم لوگوں نے تو مجھے بچپن میں ہی جیل ڈلوا دیا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، احسانات کا بدلہ اتارا جا سکتا ہے، بولو کتنے کا چیک بناؤں تمہاری آنٹی اور زوران کے لیے؟ وہ چیک بک اپنے کوٹ کی جیب سے نکالتے ہوئے جذبر ہو کر بولا تھا، تم سمجھ نہیں سکتے مجھے پر اس وقت کیا گزرتی ہے تمہاری محبت تو تمہارے گھر پر بیٹھی ہے نا، تم تو محبت میں غم اٹھا ہی نہیں، تم نے تو محبت میں غم اٹھایا ہی نہیں، اس لیے تم کیا جانو۔ وہ سخت دل خراش لہجے میں گویا ہوئی تھی، تھوڑی تو شرم کرو نج، میں شوہر ہوں تمہارا، میرے سامنے کسی اور مرد کے لیے روتے ہوئے تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آ رہی؟ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا مگر اس کا کسی غیر مرد کے لیے رونا نہیں، یہ اس کے لیے اپنی مردانگی پر لعنت کے مترادف تھا۔ وہ جذبر ہو کر اسے حیات دلانے لگا، احساس دلانے لگا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کس کے سامنے کر رہی ہے، ذرا یہ تو غور کرے۔ مگر یہ دیکھ مزید تلملا اٹھا کہ اس کی بات کا مقابل بیٹھی اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سچائی کیا معلوم ہوئی، اس کو تو دل کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ نائزہ بیگم کا آخری ادا کیا جملہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، وہ تو تمہارا انتظار کر رہا ہے آج تک۔ پہلے دل کو ڈھانس بندی تھی کہ ظالم نے دھوکہ دیا، دولت کی ہوس اس لڑکی اس کی محبت پر حاوی ہو گئی تھی، مگر حقیقت تو آج آشنا ہوئی تھی، اس پر کوئی دولت کی ہوس نہیں تھی اسے، وہ تو بیچارہ نہایت اذیت میں زندگی گزار رہا تھا اور صرف اس کے بھلے کے لیے اتنا جھوٹ کہا گیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ پہنچے تو نجمہ نے خود کو اندر کمرے میں بند کر لیا تھا، وہ صرف کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ محب کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے نائزہ بیگم کی فیملی سے ملوا کر اس نے غلطی کی ہے۔ نج، دروازہ کھولو نج، وہ دروازے پر ہلکے ہاتھ سے نوک کرتے ہوئے بولا تھا، میں نے کہا نج اوپن دا ڈور۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، اس نے پریشان ہوئی، نج کم از کم جواب تو دو۔ اس کی فکر مند لہجے میں گویا ہوا، مگر ابھی تک اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ نج، اندر سے کوئی جواب نہ ملا، اسے فکر مند کر گیا تھا کہیں اس بیوقوف اور جذباتی لڑکی نے خود کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا لیا۔ اس خیال کے آتے ہی تیز سے ملازم سے دوسری چابی منگوا کر دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نظر نہ آئی۔ تیز سے باتھ روم کا رخ کیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کی متلاشی نظروں کو وہ نازک صرف لڑکی باتھ ٹب میں کپڑے سمیت لیٹی نظر آئی۔ نج، باتھ ٹب میں وہ لڑکی بے جان گڑیا کی مانند لیٹی ہوئی تھی۔ محب نے اس کے چہرے پر ہلکے سے تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے مخاطب کیا، شدید سردی تھی
شدید سردی میں وہ ٹھنڈے پانی میں لیٹی ہوئی تھی۔ پاگل ہوگی ہو کیا، یا مرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق آ رہا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بول کر اسے باہوں میں بھر کر باتھ ٹب سے نکال کر بیڈ پر لایا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، کپڑے پانی سے ترک تھے۔ کپڑے چینج کرو فوراً، اس کی جانب ٹاول پھینکتے ہوئے وہ غصے سے چنکارا تھا۔ وہ لڑکی مردہ سی حالت میں پڑی رہی۔ وہ نہیں جانتی اس کی حالت دیکھ مقابل دل کی گہرائیوں تک کیوں تڑپ اٹھا تھا۔ تو تم نے مرنے کی ٹھان لی ہے، مگر بتاؤ گی میرے بچے اور ان میں میرا کیا قصور؟ کیوں اسے بن ماں کا کرنے پر تلی ہو؟ وہ غصیلی آواز میں استفسار کر رہا تھا۔ نج اس کی سیاہ آنکھوں میں سے اپنے بیٹے کا سن آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے یہ سچ مار رہا تھا کہ زوران آج بھی اس کا انتظار کا منتظر بیٹھا ہے۔ محب اس بے جان پڑی مورت کو اپنی بازوں کی طاقت سے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے اس کے دونوں بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نج ہوش میں آؤ۔ مقابل کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جینا نہیں چاہتی۔ محب پلیز مجھے مار دو، میں تھک گئی ہوں، میں اور جینا نہیں چاہتی۔ وہ ہار ماننے والے لہجے میں روتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اگر وہ مقابل کی نگاہوں میں دیکھ رہی ہوتی تو یقیناً یہ بولنے کی ہمت نہ کر پاتی، مگر وہ نہیں جانتی وہ خود بات میں مرتی روبرو بیٹھے اس وجیہہ مرد کو وہ ہزاروں موتیں مار چکی تھی، صرف اپنے ان چند جملوں سے۔ کہتے ہیں نا، کسی کو مارنے کے لیے ضروری نہیں کہ تلوار کا استعمال کیا جائے، بعض اوقات زبان تلوار سے زیادہ گہرے زخم دے جاتی ہے، ایسے زخم جو پھر مرہموں سے بھی نہیں بھرتے۔ تمہیں مار دوں؟ کہتے ہوئے اداسی سے مسکرا دیا، پھر بے یقینی سی کیفیت میں اس ظالم حسینہ کے بازو چھوڑ دیے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال تھیں، چہرہ مکمل سرخ پڑ چکا تھا۔ ادھر دیکھو۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کا جھکا سر اٹھاتے ہوئے اپنی نگاہیں اپنی انگاروں بھری آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے بولا تھا، ادھر دیکھو نج، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں نہیں جینا میرے ساتھ، کہو کہ ہمارا رشتہ تمہارے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ اس کے حسین چہرے پر بنا کر زبردستی اپنی محبت سے لبریز آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کر کے اسے جواب مانگ رہا تھا۔ سوال کیے ہی اسی لیے تھے کیونکہ جواب پڑھ رہا تھا۔ کئی بار مقابل حسینہ کی آنکھوں میں وہ لڑکی نظر ملانے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ کیسے کہہ دے ساتھ نہیں چاہیے، اب تو حالت یہ تھی کہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، شاید اسی لیے تو وہ خود سے زیادہ نفرت ہو رہی تھی۔ کیسے اس ظالم سے دل لگا بیٹھی جس نے زوران کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ لو جی، ایک اور غلط فہمی جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا تھا۔ نجمہ نے اپنے اندازے کے مطابق یہ خود ہی اخذ کر لیا تھا کہ زوران پر حملہ محب نے کروایا ہے، کیونکہ ظالم کے علاوہ اور کون بھی کر سکتا ہے۔ زوران کی موت میں کس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تم ایک جلاد ہو محب اجلال، تمہارے ساتھ جینے کی خواہش سے بہتر ہے میں مر جاؤں، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ مقابل کے سمندر جیسی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب دل کو ہی نشتے کی طرح چبھا تھا۔ ٹاکسک فیملی، ٹھیک ہے، تو آج فیصلہ کری ہوں، اپنی اولاد کو ایک ٹاکسک فیملی نہیں دینا چاہتا، ہرگز نہیں۔ روز کے لڑائی جھگڑے سے کہیں بہتر علیحدگی ہے۔ وہ اپنے سخت جملے ادا کر گیا تھا۔ یہ کہاں سوچا تھا اس لڑکی نے؟ مقابل اسے چھوڑ کر بیڈ سے اتر کر کھڑا ہوتے ہوئے نہایت غمگین لہجے میں پاس رکھی ٹاول سے اس کے گیلے وجود پر باندھ کر اسے سوچنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ وہ پتھر کی بت بنی سجاتا دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جھرجھر موتیوں کی طرح بہنے لگے تھے۔ یار، میں نے اس کی ایک بات نوٹ کی، آپ لوگ پھر کہیں گے کیسی ایسے ہے، یہ وہ سوچتی نہیں ہے، مطلب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نیگیٹو سوچتی ہے، اپنے الفاظ تو بول دیے، جب وہ کچھ بولتا ہے تو اس کو وہ کر دیتی ہے کہ تم نے مجھے ایسے بولا ہے، اپنے الفاظ نہیں اس کو یاد ہوتے۔ یہ پہلی بار تھا جو اس ستم کرنے علیحدگی کی بات کی تھی۔ وہ کیسے پارا نہ ہوتی، کیسے نہ بکھرتی۔ اسے فیڈ کروا دے میم، شہزین بہت رو رہا ہے، سر نے کہا ہے آپ، مگر پہلے یہ گرم کافی اور انڈے کھا لیں تاکہ آپ کو گرمی پہنچے، ورنہ چھوٹے بیبی کو بھی ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ وہ بیٹھ کر رو رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے آ کر اس کے آگے ٹرے سجاتے ہوئے نہایت شائستانہ و مہذب انداز میں بولی تھی، دنیا کا ہر رشتہ ایک طرف اور شہزین ایک طرف، تم شہزین کو لا کر دو جلدی۔ اپنے بیٹے کی بھوک کا سن کر وہ سب کچھ بھول تیزی سے بولی تھی، نہیں، ماسٹر نے کہا ہے کہ پہلے آپ یہ گرم چیزیں کھائیں۔ ملازمہ اپنی بات پر قائم تھی، میں نے کہا میرا بیٹا لا کر دو، اس بار بلند آواز سے غصے سے حکم صادر کیا تھا۔ میم، میرا کام ہے، ماسٹر کا آرڈر مانا آپ پلیز، پہلے یہ گرم۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی سمجھانے والے انداز میں کہ نجمہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے وہ ستم کے دروازے اور اس کے درمیان میں آ کر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے مقابل کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، پہلے کپڑے چینج کرو، کچھ گرم کھاؤ، پھر شہزین کے پاس جانا۔ میں نہیں چاہتا تمہاری بے وقوفیوں کا خمیازہ میرا بیٹا ادا کرے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، اور کتنے ظلم ڈھاؤ گے مجھ پر، تھک گئی ہوں میں۔ نظر نہیں آتا تمہیں میرا بچہ اندر بھوکا ہے، مجھے اندر جانے دو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بولی تھی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس کے بھوکے ہونے سے؟ ابھی کچھ وقت قبل وہ تم نہیں تھی جو کسی غیر مرد کے لیے موت کی
तालिब बनी हुई थी। वो चोट करने वाले अंदाज में एक आबरू चुका कर इस्तफसार करने लगा था। हाँ, मांग रही थी मौत, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे शर्मिंदगी इंतहा गहराइयों में उतार दिया है। मुनाइज़ा आंटी के कितने एहसानात थे मुझ पर, और तुमने इनके बेटे को जान से मरवाने की कोशिश की। तुम। वो अपनी शहादत की उंगली उठाकर इसकी जानिब करते हुए बिपड़ कर बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेज से बात करते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुम बगैर किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ज़ुरान पर हमला करवाया? वो अपनी शार्प निगाहें इसके चेहरे पर टिकाए आंखों में आंखें डाल भरम से पूछने लगा था, तुम्हारे अलावा और कौन कर भी सकता है इतनी गिरी हुई हरकत करने वाला? तुम्हारे अलावा और कौन हो भी सकता है इस कदर घटिया हरकत करने वाला? वो दो टक अंदाज में भी पढ़कर पूरा एतमादी से गोया हुई थी। हाँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है ना दुनिया में सिवाय इसके कि मैडम नजमा के आशिकों को मारता फिरूं, और भी अपनी बीवी बनाने के बाद वो भी अपनी बीवी बनाने के बाद। अक्ल की अंधी औरत, अगर मैं ज़ुरान को मरवाना होता तो आज तुम्हें इसके अपाहिज होने की नहीं, दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने की इत्तला मिलती। वो खासा बेनियाजी से तंज के लहजे में जवाब दे हुआ था। आखिरी जुमला इसने निहायत अकड़ो भरम से अदा किया था। और प्लीज़ थोड़ी ही अकल यूज़ कर लो, पड़े पड़े दिमाग में सड़ जाएगी वरना। वो इसके सर पर हल्के से झपट मारते हुए मुंह बसोड़ कर कहता हुआ जाने लगा था, मैं कैसे मान लूँ तुमने नहीं किया इसे? जाते देख वो पीछे से रूहान से लहजे में पूछने लगी। इसका सवाल अलामत था इसकी कि दिल इस सितमगर की बात पर राज़ी है, ये जानने के लिए तैयार है कि इसने ज़ुरान पर हमला नहीं करवाया, मगर दिमाग वो दलील मांग रहा था। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया जो तुम्हारे फ़रार होने से डरता है। मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, अपनी इज़्ज़त। भला मुझे क्या ज़रूरत ज़ुरान पर हमला कराने की? मुझे अपनी बीवी पर पहले दिन से एतबार था। इसने पलटकर गमगीन लहजे में खासा मुख्तसर जवाब अदा किया, मगर वो मुख्तसर सा जवाब भी मुकाबिल को लाजवाब कर देने के लिए काफ़ी था। वो फिर भी ऐसी अकल की अंधी है ना, इसने फिर भी नहीं सुधरना। इसने फिर हमारे 500 पेजेस ना आगे बढ़ा दिया। हाँ तो और क्या, मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ। ख़त्म ही नहीं हो रही। इतनी भी लंबी स्टोरी नहीं होनी चाहिए ना, बंदा मतलब अक जाता है। नजमा को फ़ौरन ही याद आया था कि हाँ, मुकाबिल ने कभी इसका सेल नहीं छीना, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं छुपाए, इसे कभी किसी से बात करने से नहीं रोका। मुनाइज़ा बेगम से इसने खुद ही दूरी बनाई थी, वरना शायद इसे ज़ुरान के साथ हुए हादसे की खबर ही ना होती। इसे दमगर का कहा आखिरी जुमला तो दिल के दरो दीवार हिला गया था। बहुत दफ़ा हिले हैं आपके दरो दीवार, फिर भी वही कहते हैं ना, जितने दिख होती उतने आन खलोती। वही काम है इनका। जैसे ठा करके लगा था। इसकी आंखों से आंसू झलक है। मुहिब इजलाल मलिक जायदाद के लिए कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था जिसका कैरेक्टर लेस हो, जिसे घर पर छोड़कर जाते वक्त मैं डरूं कि कहीं वो पीछे से मेरी इज्जत को तार ना कर दे, मेरी अमानत में खयानत ना कर दे। माना शदीद नफरत थी तुमसे उस वक्त, मगर तुम्हारी पाकीज़गी पर तब भी ज़रा बराबर शक ना किया। मुझे यकीन था चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना बांधूँ तुम्हें अपने निकाह में, मगर मेरी अमानत में कभी खयानत नहीं करोगी तुम। इतने भरोसे के बाद तुम खुद बताओ, मैं ज़ुरान पर हमला क्यों करवाता? हमला तो वो करवाया जिसे डर लायक हो। वह संजीदगी से कहने के बाद मुकाबिल सीना को शर्मिंदा छोड़कर चला गया। बात तो दुरुस्त थी मुकाबिल की। अगर ज़ुरान निकाह से पहले पहुंच भी जाता तो भी मुहिब अपनी ताकत और असर सुरूख वाला था, इसके सामने निकाह कर लेता और वो कुछ ना कर पाता। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि इसका ना आप लोगों को मतलब 2 ही पार्ट दूँ नेक्स्ट, यानी अब ये 6 पार्ट है ना, 7 और 8 में ख़त्म कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।